تو جس وقت بیٹے لڑکی نے اس نوجوان کو جان لیا اور علامتی طور پر اس کی نشانی کے طور پر اوور کوٹ بھی جھولتا ہوا دیکھ لیا کھونٹی پر، تو وہ بالکل کنفرم ہو گیا اس کو کہ یہ تو لڑکا وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا آواز دی، بٹو اس مکان میں کون رہتا ہے؟ بٹو بیٹے اس لڑکی کا نام تھا جس کو جو اس کی کزن تھی، چچا کی بیٹی تھی، جو چھت پر اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ تو اس نے کیا کہا، بٹو اس مکان میں کون رہتا ہے؟ اب لڑکی نے اپنی بہن سے سوال کیا، جو برقع پہنے اب تک یہی معلوم کر رہی تھی کہ وہ کیسی لگتی ہے۔ اتنے میں کیا ہوا جی، لڑکی نے بتایا، بٹو نے بتایا، چچا زاد بیٹی نے کزن نے بتایا، ایک بیوہ اور اس کا ایک لڑکا بھی ہے، شہر میں پڑھتا ہے باجی۔ باجی بیچاری بڑی سیدھی عورت ہے، ہمارے محلے کے سارے کپڑے یہی سیتی ہے، لیکن سچ مانو سلائی بہت کم لیتی ہے۔ لڑکی سورج کے رخ پر کھڑی برقعے کو گھور رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ایسی ملمہ سازی سے کیا فائدہ جو ذرا سی رگڑ سے انسان کی حقیقت کو ظاہر کر دے۔ ٹھیک ہے جی، یہ چیپٹر بیٹے سب افسانے میرے سے لیا گیا ہے، جو کہ ہاجرہ مسرور کا افسانوی مجموعہ ہے۔ تو سب افسانے میرے ہاجرہ مسرور کے افسانوی مجموعے سے یہ سبق جو ہے وہ اخذ کیا گیا تھا۔ تو یہ بھی بیٹے ایم سی کیوز میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ سبق ملمہ کا ماخذ کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہاجرہ مسرور نے بیٹے اپنے اس شامل نصاب افسانہ میں کیا بتایا ہے کہ زندگی ایک ہمیشہ انسان کو ہمیشہ حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ جب کوئی فرد حقیقت کو نظر انداز کر کے ملمہ کاری کی کوشش کرتا ہے تو بہت جلد اس کی آنکھوں کے آگے سے پردہ سے رکھ جاتا ہے، پھر انسان کے پاس سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے ہمیشہ اپنی چادر دیکھ کر کہتے ہیں جی پاؤں پھیلانے چاہیے، اپنی حیثیت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور ملمہ کاری سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی اور عزت پوشیدہ ہے۔ یہ تھا بیٹے سبق ملمہ۔ آئیے اب ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ تو ایکسرسائز میں بیٹے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی کہ سب سے پہلا سوال روٹین کے مطابق جیسے کہ شارٹ کویسچنز ہوتے ہیں، سب سے پہلا سوال ہے جی درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ سب سے پہلا سوال اس میں دیا گیا ہے، کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس پر لڑکی نے کس رویے کا اظہار کیا؟ تو آپ بیٹے سے چیپٹر پڑھ کے آ چکے ہیں، بڑا ہی آسان جواب ہے اس کا کہ لڑکی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں یہاں نہیں بیٹھوں گی۔ آسان جواب ہے۔ لڑکی نے برہمی کا غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں یہاں نہیں بیٹھوں گی۔ سوال نمبر بیٹے 2 ہے، لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی؟ تو بڑا ہی آسان جواب ہے اس کا بھی کہ لڑکی بیمار چچا کی عیادت کے لیے سفر کر رہی تھی، اس کے چچا بیمار تھے تو ان کی عیادت کے لیے سفر کر رہی تھی۔ سوال نمبر 3 ہے بیٹے، گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو اس پر لڑکی نے کیا جواب دیا؟ عقیل کون تھا؟ لڑکی کا بھائی تھا لیکن عمر میں چھوٹا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو اس پر لڑکی نے کیا جواب دیا؟ تو لڑکی نے کافی مناظرہ کیا، لیکن آپ مختصر انداز کے اندر جواب دے سکتے ہیں کہ لڑکی نے ان گھر والوں سے پوچھا کہ کیا میں کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی کھا لے گا اور عقیل کو دے کر ڈر کے مارے اگل دے گا؟ تو اتنا مختصر جواب بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں، اگر ڈیٹیل میں وہ جواب دینا چاہیں تب بھی مناسب ہے۔ آگے بیٹے سوال دیکھیے، سوال ہے بیٹے لڑکی اسٹیشن پہنچی تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ بڑا آسان جواب ہے کہ جس وقت لڑکی اسٹیشن پہنچی تو اس نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں بند ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹرین آنے میں بھی 15 منٹ باقی تھے اور اس نے کیا دیکھا کہ ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں جو ابھی بند ہیں۔ سوال ہے جی لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول کیسا تھا؟ یہ سوال بیٹا انتہائی اہم ہے اور تھوڑا تفصیل طلب ہے، اس کا جواب سبق کی ریڈنگ کے دوران بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ تو اس کے جواب میں آپ لوگ لکھیں گے جی کہ لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول کچھ یوں تھا کہ اس میں 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں،
ان کے ارد گرد بھاری بھاری بکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ تھی۔ تیسری سیٹ پر کونے میں ایک عورت بالکل دبلی پتلی بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے قریب ایک سے دوسرا بچہ جو زیادہ سے زیادہ 2 سال کا ہوگا بیٹھا منمنا رہا تھا۔ ڈبے پر عجیب عزم ہلال طاری تھا۔ لڑکی بد دل ہو کر اسی سیٹ پر ٹک گئی، بیٹھ گئی۔ یہ تھا بیٹے سوالات کے جوابات۔ آخری سوال بھی آپ لوگوں نے سن لیا۔ آگے بیٹے دیکھتے ہیں جی ایم سی کیوز ہیں سوال نمبر 2 کے اندر۔ متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیے، نشان ٹک لگائیں۔ سبق ملمہ، سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے جی، سبق ملمہ کے ماخذ کا نام کیا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا چیپٹر ختم ہوتے ہی، تو اس کا درست جواب کے اندر 4 آپشن انہوں نے دیے ہوئے، آپ لوگوں نے جج کرنا ہے کہ درست جواب کون سا ہے۔ وہ لوگ، سب افسانے میرے، ہائے اللہ، چوری چھپے۔ تو درست جواب ہے سیکنڈ آپشن پہ ٹک کریں گے، سب افسانے میرے۔ آگے ایم سی کیوز ہے بیٹا جی، جب لڑکی ریلوے اسٹیشن پہنچی تو گاڑی آنے میں کتنی دیر تھی؟ تو گاڑی آنے میں بیٹے 15 منٹ باقی تھے، تو فرسٹ آپشن پہ آپ لوگ ٹک کریں گے 15 منٹ۔ سوال نمبر ایم سی کیوز نمبر بیٹے آ گیا ہے 3۔ سبق ملمہ اصناف ادب کے لحاظ سے کیا ہے؟ داستان ہے، افسانہ ہے، مضمون ہے یا ناول ہے؟ تو آپ لوگوں کو بیٹے پتہ ہے کہ حاجرہ مسرور افسانہ نگار ہیں، تو یہ صنف ادب کے اعتبار سے ان کا ایک افسانہ ہے، تو سیکنڈ آپشن پہ آپ لوگ ٹک کریں گے۔ آئیے اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں جی۔ اگلے پیج میں بیٹے سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے جی، ملمہ کس کی تحریر ہے؟ سبق ملمہ کس کی تحریر ہے؟ تو بڑا ہی آسان جواب ہے، سیکنڈ آپشن پہ آپ ٹک کریں گے جی، حاجرہ مسرور کی۔ آگے ایم سی کیوز ہے، لڑکی نے کلی کو کتنی رقم دی؟ 98، 1 روپیہ، 5 کا نوٹ، 10 روپے۔ تو فرسٹ آپشن پہ آپ لوگ ٹک کریں گے، 98 دی تھی۔ آگے ایم سی کیوز ہے، لڑکی کے سفر کا مقصد تھا، کیا مقصد تھا؟ سیر سپاٹا کرنا مقصد تھا، بیمار چچا کی عیادت تھا، خالہ زاد بہن کی شادی میں شرکت تھی، یا چھٹیاں گزارنا تھا؟ تو سیکنڈ آپشن پہ آپ لوگ ٹک کریں گے جی، بیمار چچا کی عیادت۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے بیٹے ایم سی کیوز ہے، لڑکی نے ریل کا سفر کس درجے میں کیا؟ لڑکی نے ریل کا سفر کس درجے میں کیا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ بیٹے اس نے ٹکٹ کون سا خریدا تھا، ٹھیک ہے، اور سوال کیا ہے کس درجے میں کیا؟ تو ٹکٹ تو اس نے 3rd کلاس کا خریدا تھا، لیکن اس نے سفر جو کیا تھا وہ انٹر زنانہ میں کیا تھا، تو آپ فرسٹ آپشن پہ ٹک کریں گے، انٹر میں۔ ٹھیک ہے، انٹر اول دوم اے سی، تو انٹر میں۔ سوال بیٹے ہے آگے، لڑکی پر امیر زادے کی اصلیت کیسے واضح ہوئی؟ تو ابھی آپ لوگ بیٹے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ لڑکی اپنے چچا کے گھر پہنچنے کے بعد دھوپ کھانے کے لیے چھت پر گئی، اس کی نظر پڑوس کے گھر پر پڑی تو دیکھا کہ ایک گوبر سے لیپے پوتے آنگن میں بانس کی کھری چارپائی پر کوئی تہمت باندھے اوندا پڑا دھوپ لے رہا ہے۔ جب اس نے کروٹ لی، یعنی دھوپ کا کھانے والے نے کروٹ لی، تو معلوم ہوا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو اسے اسٹیشن پر ملا تھا۔ لڑکی کو اس کی چچا زاد بہن نے بتایا کہ اس کے مکان میں ایک بیوہ اور اس کا ایک لڑکا رہتا ہے، بیچاری بڑی سیدھی عورت ہے جو ہمارے ہاں کے سارے کپڑے سیتی ہے اور سلائی بھی بہت کم لیتی ہے، اور علامتی طور پر لڑکی نے وہ کھونٹی کے اوپر اس لڑکے کا کوٹ بھی جھولتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ آگے بیٹے سوال نمبر 4 ہے جی، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر نشان ٹک لگائیں۔ تو انتہائی بیٹے آسان جواب ہے، گاڑی ہمیشہ لیٹ رہتی ہے، کلی نے کہا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ درست ہے۔ لڑکی کو ماموں کی بیماری کا خط ملا، غلط ہے، چچا کی بیماری کا خط تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ کلی 1 روپے کا سکہ پا کر خوش ہو گیا، تو 1 روپیہ نہیں تھا بلکہ 98 تھی، تو یہ بھی غلط ہوگا۔ چچا کے ہاں لڑکی کا استقبال خوشی سے کیا گیا، درست ہے جی۔ ٹھیک ہے جی۔ جی بیٹے ایکسرسائز کے اگلے سوالات جو ہیں وہ انتہائی آسان ہیں، امید کرتا ہوں آپ لوگ ان کو خود حل کریں گے۔ اسپیشلی طور پر بیٹے سوال نمبر 6 اور 7 کو آپ لوگوں نے حل کرنا ہے، اور اس کی لکھنے کی لازمی طور پر پریکٹس کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سوال نمبر 6 ہے کہ سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ تو بیٹے آپ کو پتہ ہے کہ یہ لازمی سوال ہے، اس کو اچھے انداز میں آپ لوگوں نے یاد کر کے لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ اور اسی طرح اگلا سوال ہے
سیاق و سباق کے حوالے سے آپ لوگوں نے نثر پاروں کی تشریح کرنی ہے، تو اس کی یہ 12 سوال آپ لوگوں کو کروایا جا چکا ہے۔ آپ لوگوں نے لکھنے کی لازمی طور پر پریکٹس کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔